بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کے پہلے 16 رکوعوں کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو اس دوسرے پارے کے اندر 3 چیزیں بنیادی طور پر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے عبادات کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس کے بعد روزے کا بیان ہے، پھر جہاد کا بیان ہے، قصاص کا بیان ہے، پھر حج کا بیان ہے، اور کچھ واقعات سنائی گئی ہیں۔ یہ ایک خلاصہ ہے جو میں نے چند لفظوں میں بیان کر دیا، یہ دوسرے پارے کا پورا خلاصہ ہے۔ اب میں تھوڑی تھوڑی بات اس پر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کا آغاز جو کیا ہے وہ تحویل قبلہ کے حوالے سے کیا ہے۔ قبلہ بدلا، 14 مہینے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ یہودیوں نے طعنہ دیا کہ جب مسلمانوں کی کتابیں الگ ہیں، چیزیں الگ ہیں، مسلمانوں کے معاملات الگ ہیں، ان کا قبلہ ہمارا کیوں ہے؟ چنانچہ اللہ کے محبوب کے دل میں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے حضور گئے ہوئے تھے، تو دل میں خیال آیا، اور یہ بار بار نماز کے درمیان حضور کا دل جو ہے وہ اس طرف متوجہ رہا کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو، اور اندر محبت تھی خانہ کعبہ کی کہ اب خانہ کعبہ قبلہ بن جائے۔ تو اس طرح نماز میں 2 بار یا بعض روایتوں میں آتا ہے 3 بار حضور نے ایسے آسمان کی طرف دوران نماز دیکھ لیا، اور یہ نماز تھی ظہر کی، اور بنو سالم کی مسجد تھی جہاں پر حضور نماز پڑھا رہے تھے۔ بس دوران نماز حضور 2 رکعتیں پڑھی تھیں، اتحیات پہ بیٹھے۔ آج اس جگہ کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، اس زمانے میں یہ بنو سالم کے قبیلے کی مسجد تھی۔ تو حضور نے صرف 2 رکعتیں پڑھائیں، اتحیات میں تھے کہ قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل، میرے محبوب کا یہ بے چینی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، دوران کب محبوب سلام پھیرے گا اور پھر میں قبلہ کے حکم نازل کروں؟ دوران نماز حکم کر لے جا اور کہا محبوب قد نرا تقلب وجهک فی السماء، سونے محبوب ہم نے آسمانوں سے ہر وقت ہم تیرے ہی چہرے کو تکتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو تیرا بار بار چہرہ آسمانوں کی طرف پلٹتا ہوا دیکھ، یہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، تیری زیارت کی ہے محبوب۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تیرا جدھر رخ کرتا ہے تو منہ موڑ لے، میں مسلمانوں کا قبلہ اسی کو بنا دوں گا۔ بے شک ہم آپ کو ادھر پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ یعنی خانہ کعبہ حضور کا قبلہ اللہ کی پسند سے ہے بے شک، لیکن یہ یاد رکھ لینا اس میں اللہ نے حضور کی پسند کو ترجیح دیا۔ فرمایا سونیا جدھر تیری پسند ہے میں اسے مسلمانوں کا قبلہ بنا دوں گا۔ چنانچہ قبلہ ہو گیا، اور حضور نماز کے درمیان اٹھے، اور دوران نماز اب یہ ہوا قبلتین میں بالکل مشرق مغرب والا معاملہ ہے، شمال جنوب والا معاملہ ہے۔ حضور اب جو نماز پڑھا رہے تھے دوران نماز 2 رکعتیں ادھر پڑھائیں، اس سے پہلے صحابہ کو بتایا ہی نہیں تھا کہ بھی اگر نماز کے دوران قبلہ بدلے تو کیا کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ اب قبلہ بدلنا ہے۔ چنانچہ حضور دوران نماز اٹھے، اور اٹھ کر حضور نے چلنا شروع کر دیا۔ اب امتحان تھا پیچھے صحابہ کرام کا کہ وہ اپنی عقل پہ چلتے ہیں یا حضور کی غلامی میں رہتے ہیں، وہ نماز کی طرف دھیان رکھتے ہیں، قبلے کی طرف دھیان رکھتے ہیں، یا قبلہ چھوڑ کر مصطفیٰ کے پیچھے چلتے ہیں۔ قرآن نے کہا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ولا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید دوسرا پارہ پہلے رکوع میں ہی پہلے پیج میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا ایمان ضائع ہو، تو اللہ نے تمہیں بھی مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ حضور اٹھ کے چلنے لگے، صحابہ بھی مڑنے لگے، حضور جدھر مڑتے گئے صحابہ نماز کے اندر ادھر مڑتے گئے۔ حضور نے پچھلے سرے والی صف کی طرف ادھر منہ کر دیا، کیونکہ پہلے بیت المقدس جو ہے وہ بیت المقدس اس طرف تھا، حضور ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، خانہ کعبہ ادھر تھا، تو نبی پاک وہاں سے اٹھے اور یہاں آ گئے۔ اب جو پہلی صف تھی وہ آخری ہو گئی، جو آخری تھی وہ پہلی ہو گئی۔ باقی 2 رکعتیں حضور نے ادھر کو پڑھائیں، سلام پھیرا حضور نے، صحابہ نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج قبلہ بدل گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو پسند کر لیا۔ یہ قبلے کا واقعہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو صبر پہ قائم رہو، اور جب تم نے مدد مانگنی ہو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ پھر اللہ نے شہداء کا مرتبہ بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے روزے کا حکم بیان فرمایا، اور فرمایا کہ روزہ فرض ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ روزہ، یہ جو سورہ بقرہ ہے تقریباً سن 2 ہجری کے رمضان سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی، کیونکہ اس میں روزے فرض ہوئے، وہ پہلا ہی رمضان تھا، اور
بدر شریف کا واقعہ پیش آیا. یہ یعنی بدر سے تھوڑا سا عرصہ پہلے سن 2 ہجری میں تھوڑا سا بدر کے واقعات سے پہلے یعنی غزوہ بدر سے کچھ 2-3 مہینے پہلے یہ صورت نازل ہوئی اور پوری کی پوری صورت نازل ہوئی. اس کے اندر بڑے بڑے واقعات ہیں. تو یہ بڑی عظیم صورت ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے واقعات بھی اور رمضان شریف کی تمام عبادات کا طریقہ کار بتایا اور روزے کا بتایا کہ یہ وہ روزہ وہ عظیم مہینہ ہے رمضان شریف کا کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کی بات کی کہ جہاد تم پر فرض ہے. پھر پچھلی قوم کے کچھ واقعات بھی بیان فرمائے اللہ نے. پھر جن لوگوں نے جہاد سے منہ موڑا ان کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنے بد نصیب ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتایا کہ جن لوگوں نے جہاد میں قائم رکھے تو وہ قومیں زندہ رہتی ہیں. جو لوگ اپنے حق عقیدے پر قائم رہتے ہوئے جانیں قربان کرتے ہیں اور کفر کفار کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں تو وہ بالکل برحق ہیں اور وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہے. قوم وہی زندہ رہتی ہے جو اپنے نظریات کی خاطر لڑ پڑے اور اپنے نظریات حق، نظریات اسلام، نظریات توحید، نظریات رسالت کی خاطر جو قوم اپنی جانیں لڑانے پہ کو ترجیح دے، اپنے بچے قربان کرے، اپنے قوم کے نوجوانوں کو قربان کرے تو پھر وہ قوم کا عقیدہ ایمان محفوظ رہتا ہے. تو اسلام کی بقا جہاد میں ہے. لہٰذا جہاد کے اوپر بڑی اہمیت ہے. جہاد کو قائم رکھنا چاہیے. تو چونکہ آج کا زمانہ بالکل ایک الگ زمانہ بدلتا جا رہا ہے. ہمارے ہاں اب مسلمانوں کی گورنمنٹس کی اپنی اپنی افواج بن چکی ہیں. لہٰذا اب کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اٹھ کر کسی بھی ایک ایشو کو لے لے اور اٹھ کے بعد جہاد کا اعلان شروع کر دے. نہیں، اب جہاد باقاعدہ آرمی کے تحت لڑا جاتا ہے اور آرمی قائم کی گئی ہے اسی مقصد کے لیے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آرمیز کو بھی جو ہے صحیح طریقے سے فلسفہ جہاد سمجھ کر کفر کے خلاف متحد ہو کر قبلہ اول کو آزاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم مسلمانوں کے ایک متحد واحد فوج بنا کر صحیح طریقے سے کفر کے خلاف لڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کا بیان کیا اور یہ جو نئے چاند ہیں اس کے حوالے سے بھی بیان کیا. یہ جو ہلال ہے اس کے حوالے سے بیان کیا. ہمارا اس مرتبہ پاکستان کی گورنمنٹ یہ سن 1444 کا رمضان ہے. کل رات ہم نماز عشاء پڑھ کر وطر پڑھ کے یہیں پر بیٹھے ہوئے تھے اور بہت دیر کے بعد جا کے اعلان ہوا پاکستان میں اس سال کروڑوں لوگ تراویح نہیں پڑھ سکے ہیں، لیکن بہرحال لاکھوں لوگوں نے پڑھی بھی ہے اور ان پڑھنے والے سعادت مندوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی شامل فرمایا. لیکن بہرحال گورنمنٹ کے یا ہماری جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے اس کی اس طرح تاخیر کے اعلان کا جو ہے نا وہ ہمیں گلا ہے. انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. لوگوں کی نمازیں خراب کی گئی ہیں، اچھا نہیں کیا. ہمیں اعلان قبول ہے، ہم نے روزہ بھی رکھا ہے، ہم نے تراویح بھی پڑھی ہے، ہمیں قبول ہے، ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی سست روی نہیں ہونی چاہیے. رؤیت ہلال کمیٹی کے اندر جو ہے نا ذمہ دار افراد ہونے چاہیے. بر وقت عشاء کی نماز سے پہلے اعلان ہونے چاہیے. جو بھی اعلان ہونا ہے وہ ضروری کریں. ایسے غیر ذمہ دار اور ایسے سست افراد کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر کہ جنہوں نے قوم کا اتنا بڑا وقت ضائع کر کے اس کے بعد اعلان کیا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے ٹائم کے اندر ایک نتیجہ جو ہے نا وہ اخذ کر کے فوری طور پر اس اعلان کو کرتے. بہرحال اس کے بعد اللہ نے حج کا بیان کیا. فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ نیا چاند اور چاند کے ساتھ ہمارے کیوں جوڑا گیا. فرمایا یاد رکھ لینا یہ جو نیا چاند ہے یہ ایک تو لوگوں کے وقت بتانے کے لیے کیلنڈر ہے، آسمانی جنتری ہے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ حج کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اسے قائم کیا ہے تاکہ تمہارے حج کے مہینے کی خاطر یہ چاند کے ساتھ تم اپنے آپ کو ترتیب دے کر اپنا حج درست کر سکو. یہ اس کے اندر خاص بات ہے. ایک واقعات ہیں جو زمانہ جاہلیت میں تھا کہ کافر لوگ جو ہے نا وہ اپنی ہٹ دروی کی خاطر کبھی حج آگے کر دیتے تھے، کبھی حج پیچھے کر دیتے تھے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع تھا یہ وہ سال تھا جس سال حج واپس اپنے اصلی مقام پر پہنچا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حج کو جب کیا تھا تو حضور والا حج بالکل اوریجنل اپنے ٹائم کے مطابق حج ہوا تھا. تو فرمایا آئندہ کے بعد جو ہے نا چاند آگے پیچھے بادشاہوں کی خاطر نہ کرنا. بادشاہوں کی خاطر رؤیت ہلال کمیٹیاں یا بادشاہوں کی خاطر چاند آگے پیچھے نہ کرنا. تم نے اللہ کی خاطر سچ بتانا ہے. تو الحمدللہ اب تو سائنسی ایجادات اور ہر چیزیں پیدا ہو گئی ہیں. اب اتنا جھوٹ جو ہے نا وہ نہیں بولا جا سکتا. پہلے ایسے ہوتا تھا. اب الحمدللہ جو چاند ہوا بالکل ٹھیک چاند ہوا. صرف اس کی اطلاع دیر سے دی گئی، ہمیں اس کی شکایت ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صدقے ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. تو حج فرض ہوا مگر یہ
فرمایا صرف ان لوگوں پر ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج صرف ان لوگوں پر فرض ہے جن کو استطاعت ہو۔ لہذا یہ شکایت مت کیجئے کہ حج مہنگا کیوں کر دیا گیا، حج مہنگا کیوں کر دیا گیا۔ ارے بابا خفا نہ ہو، حج تو آپ پر فرض ہی نہیں ہے، مہنگا ہے تو آپ کو مہنگا لگ رہا ہے، آپ پر فرض ہی نہیں ہے۔ حج فرض ہی اس پر ہے جس پہ استطاعت ہے۔ ہن بولو سبحان اللہ۔ جی پھر اس کے بعد واقعات بیان کیے گئے اور ایک خاص تابوت کا ذکر کیا گیا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوموں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صندوق عطا کیا گیا، فرمایا کہ فی ہے سکینۃ من ربکم، وہ تابوت ایسا ہے، وہ ایک صندوق ہے جس کے اندر خدا کی طرف سے تمہارے لیے سکون ہوگا، اور تم اس صندوق کو اپنے سامنے رکھو گے تو دشمن کے ساتھ تم مقابلہ کرو گے، تم سے بڑا دشمن بھی ہوگا تم اس کے اوپر قابو پا جاؤ گے، دشمن کو شکست دے دو گے۔ اس صندوق میں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک نالین شریف تھے، آپ کا عصا مبارک تھا، آسمان سے جو من و سلوہ نازل ہوا تھا اس کا کوئی بچا ہوا تبرک تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی چادر مبارک تھی، اس طرح یوسف علیہ السلام کی کچھ نشانیاں تھیں اس تابوت کے اندر تھیں، اور وہ تابوت فرشتے اٹھا کے لائے تھے۔ یہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ اس تابوت کی برکت سے قوم بنی اسرائیل کو فتح ہوتی تھی، حضرت دانیال علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ تو اب ثابت یہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ ہوں یا انبیاء ہوں، ان کے بدنوں سے لگی ہوئی کوئی چیز ہو، مس کی ہوئی چیز ہو، اس کی برکت سے اگر اس قوم کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس اگر کہیں منہ مصطفیٰ ہو، نالین مصطفیٰ ہو، اگر امام حسین کی نسبت کی چیزیں، اولیاء اللہ کی نسبت والی چیزیں، ان کا ہم احترام کرتے جائیں گے تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی کامیابیاں اترتی چلی جائیں گی۔ الحمدللہ ہمارا ماجی ایجوکیشنل امپائر کے تحت یہ چینل قائم کیا جا چکا ہے۔ اس چینل کے ذریعے آپ کو ہمیشہ دین کی بات ملے گی اور ایمان کی بات ملے گی۔ اس کو خود بھی سبسکرائب کریں، آگے دوستوں کو بھی دیں۔ آپ میں سے جن احباب میرے سامنے سننے والے جو لوگ بیٹھے ہیں یا آگے جو سنیں گے، ان کے جس کے پاس موبائل ہے اور یوٹیوب استعمال کرتا ہے تو اس سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے مجھے اور آپ سب کو دین پھیلانے کا ذریعہ بنائے، آسانیاں تقسیم کرنے والا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔